چاہے دکھ ہو چاہے پریشانی ہو, چاہے ہمارے گھر پہ بم گرائے جائے, چاہے ہمارے جسم کے چیتڑے اڑا دیے جائے, ربنا اللہ, میرا رب کون ہے؟ اللہ. استقامت کے ساتھ لے کر جم جانا ہے, یہ ہے اصل چیز, یہ ہے وہ استقامت جس کے ذریعے عبد کا معبود کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے. عبد اور معبود کا رشتہ استقامت کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. چاہے کچھ بھی ہو جائے, دل اس یقین سے مضبوط ہے, ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے, وہ سنبھالے گا اور ہمیشہ سنبھالتا ہوا آ رہا ہے. ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی راحت کا سامان اللہ ضرور دے گا. 99 ناموں کے ساتھ رشتہ, اللہ اکبر. ہم المالک تو جانتے ہیں, لیکن الرزاق صرف ہماری زبانوں پر ہے, ہماری زندگی کی اطاعت میں اور عمل میں نہیں ہے. کیا واقعی جب ہمارے پاس رزق کی کمی ہوتی ہے تو کیا ہمارا یقین, ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ویسے ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے؟ اللہ تو الرزاق ہے, تو رزق عطا کرنے والا ہے. یاد رکھنا, یہ جو لازوال رشتہ ہے نا, ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی رب کے ساتھ تھا اور ہم مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے گا. اللہ رب العالمین کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس رشتے کو ہم کو مضبوط کرنا ہوگا. آج ہم پریشان ہیں نا ہماری اولاد کے لیے. ہم اولاد کی تربیت کرتے کیوں ہیں, ان کے پیچھے اتنی محنتیں کرتے کیوں ہیں؟ وہ ہماری اطاعت گزار بن جائے نا, رائٹ؟ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے, ہماری خدمت کرنے والا بنے, رائٹ؟ لیکن کیا اس کی زندگی میں اس پہلے رشتے کو ہم نے مضبوط کیا؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا ہمارا بچہ جانتا ہے؟ آج ہم ہمارے بچوں کو خاموش زہر دے رہے ہیں, معلوم ہے؟ خاموش زہر. ہر سال 40,000 50,000 نہ جانے کتنے لاکھوں روپے ڈال کر آج ہم ہمارے بچوں کو اسکولز میں پڑھاتے ہیں, لیکن اسی اسکولز میں ہمارے بچوں کو جو خاموش زہر دیا جا رہا ہے نا, اس سے ہم واقف نہیں ہیں. اور اسکولز میں معبود کا تذکرہ ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے. جب ہمارے بچے کی زندگی میں اس کے ساتھ جڑا پہلا رشتہ ہی اس کے سامنے قدر و قیمت والا نہیں ہوگا, تو وہ میری اور آپ کی کیا قدر کرے گا؟ اس ایک مال نے کیا کیا؟ ہمارے پورے رشتوں کو بگاڑ کے رکھ دیا. کمزور ہمارے رشتے ہو گئے. آج یاد کرنا ہے, یاد رکھنا, والدین بوجھ نہیں ہے, والدین ہمارے گھر کی چھت ہے. اگر وہ نہ رہے تو پورا گھر پورا ویران ہو جائے. کبھی آپ اپنے آپ کو وجہ مت بنانا اپنے والدین کے آنکھ سے آنسو نکالنے کا, کبھی اپنے آپ کو اس کی وجہ مت بنانا. ہاں, ان کو ٹھنڈک آپ دے سکتے تو ضرور دینا, ان کے لیے خیر کے کام کر سکتی ہو ضرور کرنا, لیکن اللہ کے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرنا. آپ جو کر سکتی ہے, جیسا کر سکتی ہے, جتنا کر سکتی ہے, اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق آپ کو آپ کے والدین کی خدمت کرنی لازم ہے. آپ پر آپ چھوٹ نہیں سکتی, بھاگ نہیں سکتی. ان کو اللہ رب العالمین خوف سے آزمائے گا, اللہ ان کو بھوک اور پیاس سے آزمائے گا, اللہ رب العالمین پھلوں کی کمی کر کے آزمائے گا. ہر ایک کو آزمایا جائے گا. اگر آج آپ کو ایک مضبوط معبود اور عبد کا رشتہ دیکھنا ہے, زندہ جیتی اور جاگتی مثال دیکھنا ہے نا, فلسطین کے بچوں کو دیکھ لو, فلسطین کی وہ ماؤں کو دیکھ لو, فلسطین کے وہ باپوں کو دیکھ لو, وہ بھائیوں کو دیکھ لو, وہ ماں کی بہنوں کو دیکھ لو. ان کے گھر پہ بم گرائے جائیں گے, چاہے ان کے جسموں کو جلا دیا جائے, چاہے ان کے بچوں کے ٹکڑے کر دیے جائے, ان کی زبانوں پر کون کیا ہے؟ قالوا ربنا اللہ, ہم نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے, بس. اور وہ جمے ہوئے آج استقامت کے ساتھ. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप तमाम का आज के हमारे इस दर्स में इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने आज हम सबको यहाँ पर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन का इल्म हासिल करने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की तारीफ़ के बाद सबसे ज़्यादा हक़ हम पर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुरूद व सलाम हो मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी मेहनतों और काविशों की वजह से आज मैं और आप एक अकेले अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करने वाले हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बताइए? लाजवाल रिश्ते। हमारा आज का टॉपिक मैं सवाल से शुरू करूंगी। मैं पहले आप लोगों से पूछूंगी कि जब आप लोगों ने इस टॉपिक का नाम सुना तो सबसे पहली चीज़ कौन सी आपके जहनों में आई? लाजवाल रिश्ते। कौन से रिश्ते हैं जो लाजवाल हैं बताइए? उसी से इंशाल्लाह हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। और हर कोई अपनी अपनी कोशिश करे। लाजवाल रिश्ते कौन से हैं? माँ बाप के। ओके। और अच्छा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ओके। और एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ रिश्ता। जी। और लाजवाल रिश्ते। पहले हम रिश्ते को समझते हैं, उसके बाद लाजवाल की तरफ आते हैं। हाँ, रिश्ते का मतलब क्या है? ताल्लुक़, वास्ता है ना। एक इंसान का जो ताल्लुक़ है ना एक दूसरे के साथ, उसको क्या बोला जाता है? रिश्ता है ना। रिश्तेदारी उसी से आई ना। लाजवाल, ला मतलब नहीं, जवाल मतलब ख़त्म होने वाला। ला कभी ख़त्म होने वाले, कभी भी ख़त्म ना होने वाले रिश्ते। आज उसके तहत इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे। मैं और आप कुरान मजीद पढ़ते हैं ना। कुरान मजीद के ताल्लुक़ से जब भी दीन का तज़किरा आता है ना, हमारे जहनों में क्या लफ्ज़ आता है? कुरान पढ़ेंगे, कुरान नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता है, रोज़ा रखने का हुक्म देता है ना। ऐसे ही इबादत का हुक्म देता है। लेकिन क्या कुरान हमको सिर्फ़ और सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज का ही हुक्म देता है? नहीं। कुरान मुझको और आपको रिश्तेदारी सिखाता है। अगर हम सही तरीके से अगर कुरान मजीद का मुताला करें ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के ज़रिए मुझको और आपको वो तमाम लाजवाल रिश्ते सिखाते हैं जिसको मुझको और आपको निभाना है। अल्लाह के नज़दीक इंसानी मामलात बड़े कीमती है, याद रखना, बहुत कीमती है। इसीलिए अगर हम तौहीद को छोड़कर कुरान का पूरे हिस्से को अगर डिवाइड करें तो एक हिस्सा आपको इबादत का मिलेगा और जो बाकी के हिस्से हैं वो पूरे मामलात के हमको मिलेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कुरान में निकाह का कितने बार तस्करा है ना। निकाह से पहले क्या है, क्या करना है, निकाह किन शराइत पर करना है, किन लोगों से करना है, ईमान वालों को ईमान वालों से करना है, मुशरिकीन को मुशरिकों से करना है, इसका तस्करा, विरासत का मसाले का पूरा तस्करा। ये क्या है? मामलात नहीं तो और क्या है? रिश्तेदारी नहीं तो और क्या है? विरासत आप देख लीजिए, एक एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के जरिए खोल खोल कर बतला दी कि किसको कितना, कहाँ, कैसा हक मिलना चाहिए। अल्लाह अकबर। तलाक का मामला देख लीजिए, वाज़े तौर पर हमको बता दिया गया कि अगर कोई औरत एक मर्द के साथ रहना नहीं चाहती है, उसके ऊपर वाकई जुल्म हो रहा है, तो वो बिल्कुल रुखसत हो सकती है। जबरदस्ती नहीं है उसके ऊपर कि जहां पर डोली गई वहीं से डोला उठे। नहीं, इस्लाम इसका हुक्म नहीं देता। तो आप देखिए कुरान मजीद अगर हम सही तरीके से मुताला करेंगे ना, तो कुरान हमको रिश्तों को जोड़ने का, रिश्तेदारी हमको सिखाता है।
ٹھیک ہے. اب رشتے جو ہے وہ بعض رشتے ہمارے مضبوط ہوتے ہیں, بعض رشتے کمزور ہوتے ہیں, بعض رشتے وقتیہ ہوتے ہیں, وقت کے مطابق ہوتے ہیں, اور بعض رشتے لازوال ہوتے ہیں, کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوتے, ہے نا. تو اب آئیے یہاں پر کون سا رشتہ پہلا ہے جو میرا اور آپ کا لازوال ہے اور ہونا چاہیے وہ رشتہ سب سے اوپر, رشتہ بنانے والے کے ساتھ رشتہ. ٹھیک ہے, عابد کا, عبد کا معبود کے ساتھ رشتہ, یہ پہلا رشتہ ہے جو لازوال ہے. ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا, سورۃ الفاتحہ کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو اللہ رب العالمین کی تعریف ہے 3 آیات میں, اس کے بعد عبد کا ذکر ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد عبد ہے نا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہمارا تذکرہ ہے وہاں پر, ہمارا وعدہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ہم کرتے ہیں, ہے نا. عبد کا, عبد کا تعلق کس سے؟ معبود سے. یہ پہلا رشتہ ہے جو ہر انسان کو مضبوط کرنا چاہیے, جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن افسوس ہے یہ رشتہ تو اللہ رب العالمین نے ہمارا بنایا ہے, ہم کہتے تو ہیں لیکن اطاعت کے معاملے میں, عمل کے معاملے میں یہ رشتہ ہمارا بہت کمزور ہم کو نظر آتا ہے, بہت کمزور نظر آتا ہے. سورہ اعراف میں کئی مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا کہ جب اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو بنائی, آدم علیہ السلام کی پشت سے پوری روحوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, تو اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا, الستو بربکم, ہے نا, بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو اس وقت ہم سب نے اللہ کا عبد بن کر اس بات کی گواہی دی تھی, ہماری روحوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے بنیں گے. دنیا میں جائیں گے تو کس کی عبادت کریں گے, کس کا عبد بنیں گے. عبد کا مطلب ہے غلام, معبود کا مطلب کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. عبد اور عابد میں بہت بڑا فرق ہے, یاد رکھنا. ایک مثال دے کر سمجھاتی ہوں. ہم عابد تو بن جاتے ہیں لیکن عبد اپنے آپ کو نہیں بنا پاتے, اور اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے عبد کا سوال کرتا ہے, عبد کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم عبد بن جائے, عابد نہیں. عبد اور عابد میں ڈفرنس کیا ہے, مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے. عابد کہتے ہیں جیسے کہ ایک جاب کرنے والا ایک امپلائی ہے, وہ کیا کرے گا جب اس کا وقت ہوگا, اگر صبح 9 بجے اس کی جاب سٹارٹ ہوتی ہے تو 9 بجے جائے گا, ٹھیک ہے, اپنے آفس پہ کو جائے گا, اپنا لیپ ٹاپ آن کرے گا, پھر اس کو جو بھی کام کرنا رہے گا وہ کرے گا. جیسے ہی 5 بجے گا اس کا وقت ختم, اس کی ڈیوٹی ختم, کیا کرے گا, بند کر کے واپس اپنے گھر کو آ جائے گا. لیکن اس کو جو سیلری دی جائے گی وہ کس کی؟ فل ٹائم جاب کی دی جائے گی, رائٹ. یعنی یہ وقتیہ طور پر اپنا کام کر رہا ہے, صبح 9 بجے سے 5 بجے تک. عابد کا مطلب اب یہ ہے کہ ہم جب اللہ بلائے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم کو اللہ یاد رہے, اس کے بعد پھر ہم اللہ کو بھول جائیں, پھر اپنی چیزوں میں ہم مشغول ہو جائیں. عابد. معبود پوری زندگی جس کی غلامی میں ہم گزاریں, ایک سیکنڈ یا ایک لمحے کے لیے بھی جس کو ہم نہ بھولے, یہ ہے کون ہے؟ عبد ہے. عبد. اللہ مجھ سے اور آپ سے عبد کا ڈیمانڈ کرتا ہے, عابد کا نہیں. ہاں عابد بنتے بنتے انشاءاللہ ہم عبد ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. تو پہلا رشتہ جو لازوال ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین, خالق کا مخلوق کے ساتھ جو رشتہ داری ہوتی ہے نا, پہلا خالق کے مخلوق کے ساتھ اور دوسرا مخلوق کا مخلوق کے ساتھ. یہ دونوں چیزیں ہم کو دیکھنی ہیں. پہلے حق میں خالق کا مخلوق کے ساتھ جب تک ہم حق ادا نہیں کریں گے نا, مخلوق کا مخلوق کے ساتھ حق ادا کرنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. جب تک ہمارے دل اور دماغ میں خالق کی رشتہ داری, خالق کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا, مخلوق کے ساتھ رشتوں کو کیسے نبھانا ہے یہ مضبوطی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ, 99 نیمز ہے اللہ رب العالمین کے, 99 ناموں کے ساتھ رشتہ. اللہ اکبر. ہم المالک تو جانتے ہیں لیکن الرزاق
صرف ہماری زبانوں پر ہے، ہماری زندگی کے اطاعت میں اور عمل میں نہیں ہے۔ کیا واقعی جب ہمارے پاس رزق کی کمی ہوتی ہے تو کیا ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ویسے ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے؟ اللہ تو الرزاق ہے، تو رزق عطا کرنے والا ہے۔ یہ اس نام کے رشتے کی کمزوری کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ، دھوکہ دہی، ہے نا، اور پھر سود، حرام، یہ تمام کاموں کی طرف جاتا ہے۔ اس کو یقین ہونا چاہیے نا اس رشتے میں اللہ الرزاق ہے، وہ رزق دینے والا وہ ہے۔ مجھے آلتو اور فالتو کے ہاتھ اور پیر مارنا نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے رب کے ساتھ میرا رشتہ کمزور ہو جائے۔ 99 نیمز کبھی پڑھیے، کتنی پیاری حدیث ہے نا، حدیث قدسی۔ جن لوگوں کو 99 نیمز یاد ہو جاتے ہیں، جو ہر روز پڑھتے ہیں ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، ان کے لیے کس کی گارنٹی ہے؟ جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ اکبر! کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ کیوں یہ حدیث قدسی اتنی اہم ہے کہ اس کے اندر جنت کی گارنٹی دے دی گئی، جنت کی۔ حالانکہ ان ناموں کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج یاد کر رہے ہیں۔ ایمان اور یقین کے ساتھ یاد کرنا ہے اصل۔ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین یہ رشتوں کو مضبوط کرے گا۔ صرف زبانی دعوے ہماری یہ رشتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، یاد رکھنا۔ الجبار اللہ رب العالمین کا نام ہے نا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جبر کرنے والا؟ نہیں، الجبار کے معنی جانتے ہیں آپ؟ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، 2 سجدوں کے درمیان وجبرنی کا لفظ آتا ہے، جو بڑی دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان کی۔ وجبرنی کے معنی کیا ہے؟ مرہم پٹی کرنے والا، آپ کو زخم لگ گیا اس پر مرہم لگانے والا۔ کبھی پکارو ان ناموں کے ساتھ، کیسی محبت پیدا ہوگی۔ دیکھیے، رشتے کو ہم تب تک نہیں نبھا سکتے جب تک کہ اس رشتے کے تعلق سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا نہ ہو جائے، اور یہ محبت ہی ہے جو ہم کو اطاعت پر ابھارتی ہے، کرنا ہے۔ آج ماں باپ کی تو بات مانی جاتی ہے، لیکن وہیں پر اللہ رب العالمین کی جب بات آ جائے نا تو اس بات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ہمارے لیے ماں باپ سے زیادہ اہم کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ میرا اور آپ کا پہلا رشتہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، پہلا رشتہ، ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ترجیح ہے یا ہمارے والدین؟ معاشرے کے اعتبار سے جواب دیجئے مجھے۔ والدین، ایک علم نہ رکھنے والا بھی جو بندہ ہوتا ہے نا، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی آج یہی حال ہے، اور جو علم نہیں رکھتے نا ان کا بھی یہی حال ہے۔ والدین کی بات کو ترجیح دیجئے، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا، لیکن جہاں پر اللہ رب العالمین کی بات آ جائے وہاں پر پہلے ترجیح کس کو دی جائے گی؟ اللہ رب العالمین کو دی جائے گی، کیونکہ ہمارا پہلا تعلق کس سے ہے؟ پہلا رشتہ کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے جب رشتہ بنا لینا بہت آسان ہے، یہی بولا جاتا ہے نا، رشتہ بنانا آسان ہے لیکن رشتوں کو نبھانا، کریکٹ، صحیح بات بول رہی ہوں میں یہ؟ ہاں یقیناً رشتہ تو بنانا اللہ رب العالمین بنا دے گا۔ جو لازوال رشتوں کی آج ہم بات کریں گے، یہ رشتے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، میں نے اور آپ نے نہیں بنائے۔ اللہ رب العالمین جو رشتوں کو بناتا ہے نا، ان رشتوں کے تعلق سے آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو رشتہ ہے میں اور آپ اللہ رب العالمین کا نبھائیں گے کیسے؟ کیونکہ جب بھی رشتہ داری کی بات آتی ہے نا تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم تو رشتوں کو بڑھا نبھاتے ہیں لیکن لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، یہ کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ویسی قدر نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے۔ اب یہ تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی قدر کرتا ہے، اسی لیے لاکھوں نافرمانیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ مجھ کو اور آپ کو رزق دے رہا ہے، ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود بھی مجھ کو اور آپ کو تن تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ناقدری کا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، ہم اللہ کی ناقدری ضرور کرتے ہیں، ہم اللہ کی ویسی قدر نہیں کرتے جیسی کہ ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہم نبھائیں گے کیسے؟ کیسے ہمارا رشتہ
ہمارا عبد کا رشتہ معبود کے ساتھ مضبوط ہوگا. کیسے ہوگا؟ نکالیے سورہ سجدہ کی آیت نکالیے, سورہ حمیم سجدہ, سورہ فصلت جس کا ایک اور نام ہے, اس کی آیت نمبر 30 پر آئیے. وہاں پر دیکھیے ایک آپ لوگوں کو کی دی گئی, ایک چابی دی گئی. اگر آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے, کہتے نہیں کہتے؟ ہم سب کہتے نا یہ بات. کئی کو ایسا خاموش ہے؟ کھانا نہیں کھائے یا سردیوں کے دنوں میں ہماری آواز بھی پوری سرد ہو گئی. ہمارا رب اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اگر ہم نے اس بات کا عہد کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو سیکنڈ ہم کو کام کیا کرنا ہوگا عبد بننے کے لیے؟ ثم استقاموا. کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے. چاہے طوفان آئے, چاہے آندھی آئے, چاہے دکھ ہو, چاہے پریشانی ہو, چاہے ہمارے گھر پہ بم گرائے جائے, چاہے ہمارے جسم کے چیتڑے اڑا دیے جائے, ربنا اللہ, میرا رب کون ہے؟ اللہ. اور اس بات کو کیا کرنا ہے؟ استقامت کے ساتھ لے کر جم جانا ہے. یہ ہے اصل چیز, یہ ہے وہ استقامت جس کے ذریعے ایک عابد کا معبود, ایک عبد کا معبود کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے. استقامت. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وقتیہ طور پر تو ہم ہاں اللہ ہے, سب کرتا ہے, لیکن تھوڑی سی مشکل اگر بڑھا دی جائے, تھوڑی سی مشکل اگر پریشانی بڑھا دی جائے تو اللہ تو یاد رہتا ہی نہیں. ہاں وہ چمچے, وہ پلیٹاں, وہ سب چیزیں یاد رہتے جس سے ہماری یہ امید لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ہماری مشکلیں ضرور دور کرے گا, وہ ہماری پریشانیاں ضرور دور کرے گا. نعوذ باللہ. زبانوں پر تو ہے قالوا ربنا اللہ, ہاں کہتے ہیں ہم اللہ ہے, لیکن سب سے زیادہ شکوے اور شکایتوں میں ہمارا وقت برباد کرنے والے ہم ہی ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ اللہ مجھے کیوں چنا؟ میرے لیے یہ مصیبت کیوں؟ میرے لیے یہ بیماری کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں نا میرا رب اللہ ہے, تو کیا اللہ رب العالمین ہم کو بغیر آزمائے جنت دے دے گا؟ تم نے کہہ دیا تمہارا رب اللہ ہے تو چلو لو یہ جنت کا ٹکٹ لو اور بھاگو جنت میں, بول دے گا؟ نہیں. آپ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھائیے. کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ آپ کو پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک ان کا تذکرہ ملے گا ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا جب تعارف سورۃ البقرہ میں شروع ہوتا ہے نا, شروع کس سے ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا. ابراہیم نماز ادا کرتے تھے علیہ السلام, یا روزہ رکھتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, نہیں, اس سے نہیں آیا ان کا تعارف. پہلا تعارف ان کا شروع ہوا کس سے؟ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا. آزمائش, جب بندے کو آزمایا جاتا ہے نا تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو رشتہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ کتنا مضبوط ہے. اور یہ تو انبیاء تھے نا, انبیاءوں کو تو آزمایا جائے گا. کیا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایسا کہا, شکوے شکایتیں کی جیسے آج ہم کرتے ہیں؟ اللہ مجھے کیوں آگ میں ڈالا, مجھے کیوں گھر سے نکالا, میرے ماں باپ سے جدا کرا, ماں باپ سے تو جدا پھر بیوی اور بچوں سے بھی جدا کر دیا. بولے کبھی؟ نہیں, کبھی اپنی زبان پر شکوے شکایت کو نہیں لایا. جب بھی اللہ کوئی حکم دیتا لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں, بس مجھے جو کرنا اللہ تو جو بولے گا میں وہ کروں گا, بس میرا سر جھکا ہوا ہے تیرے سامنے. عبد اور معبود کا رشتہ استقامت کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. چاہے کچھ بھی ہو جائے, دل اس یقین سے مضبوط ہے, ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے, وہ سنبھالے گا اور ہمیشہ سنبھالتا ہوا آ رہا ہے. ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی راحت کا سامان اللہ ضرور دے گا. اور اللہ خود کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 نکالیے. 155 میں اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ ہم آزمائیں گے, تم کو ضرور آزمائیں گے, ہر انسان کو آزمائیں گے. ان کو اللہ رب العالمین خوف سے آزمائے گا, اللہ ان کو بھوک اور پیاس سے آزمائے گا, اللہ رب العالمین پھلوں کی کمی کر کے آزمائے گا. ہر ایک کو آزمایا جائے گا. اگر آج
आपको एक मजबूत माबूद और अब्द का रिश्ता देखना है, जिंदा जीती और जागती मिसाल देखना है ना, फलस्तीन के बच्चों को देख लो, फलस्तीन की वो माओं को देख लो, फलस्तीन के वो बापों को देख लो, वो भाइयों को देख लो, वो माँ की बहनों को देख लो। उनके घर पे बम गिराए जाएंगे, चाहे उनके जिस्मों को जला दिया जाए, चाहे उनके बच्चों के टुकड़े कर दिए जाए, उनकी जुबानों पर कौन क्या है, कालू रब्बुल अल्लाह, हमने कह दिया हमारा रब अल्लाह है बस। और वो जमे हुए आज इस्तिकामत के साथ जिंदा जीती और जागती मिसाल है मेरे और आपके लिए ये। अल्लाह अकबर। अब जो अब्द और माबूद का रिश्ता है ना, इसको कमजोर करने वाले दो दुश्मन है, याद रखना, दो ही दुश्मन है। पहले तो हमारा नफ्स है, हमारा नफ्स, ठीक है। नफ्स की 3 किस्में ना, नफ्से अम्मारा, लव्वामा, मुतमइन्ना। हमारा नफ्स हमको भलाई पर भी उभारता है और बुराई पर भी उभारता है, लेकिन फैसला हमको करना होता है कि हमको करना क्या है। दूसरा जो दुश्मन है ना, वो लोग क्या कहेंगे। हमारे माबूद के साथ रिश्ता आज कमजोर इसीलिए है क्योंकि हमने हमारे माबूद के बजाय लोगों को क्या किया, हमारा माबूद बना लिया। लोग क्या कहेंगे, है ना। अगर मैं दीन पर अमल करूंगी, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं सही तरीके को फॉलो करूंगी, लोग क्या कहेंगे। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है ना, मजबूरी है ना, लोग क्या कहेंगे, करना पड़ता, चल रहा है, ट्रेंड यही है। अल्लाह अकबर। नहीं, याद रखना, ये जो लाजवाल रिश्ता है ना, हम पैदा होने से पहले भी रब के साथ था और हम मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिश्ता हमेशा हमेशा रहने वाला है। इस रिश्ते को हमको मजबूत करना होगा। आज हम परेशान हैं ना हमारी औलाद के लिए। हम औलाद की तरबियत करते क्यों हैं, उनके पीछे इतनी मेहनतें करते क्यों हैं, वो हमारी इताअत गुजार बन जाए ना, राइट। हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हमारी खिदमत करने वाला बने, राइट। लेकिन क्या उसकी जिंदगी में इस पहले रिश्ते को हमने मजबूत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में क्या हमारा बच्चा जानता है। आज हम हमारे बच्चों को खामोश जहर दे रहे हैं, मालूम है, खामोश जहर। हर साल 40 के ऊपर 40,000 50,000 ना जाने कितने लाखों रुपए डालकर आज हम हमारे बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन उसी स्कूल्स में हमारे बच्चों को जो खामोश जहर दिया जा रहा है ना, उससे हम वाकिफ नहीं है। और स्कूल्स में माबूद का तस्करा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बताया जाता है। जब हमारे बच्चे की जिंदगी में उसके साथ जुड़ा पहला रिश्ता ही उसके सामने कदर और कीमत वाला नहीं होगा, तो वो मेरी और आपकी क्या कदर करेगा। सोचिए आप, माँ बाप भी परेशान है ना औलाद की वजह से। हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसके बावजूद भी वो नाफरमान निकली। जानते हैं क्यों। वो जो खामोश है ना, आज के हमारे स्कूल्स में जो दिया जा रहा है ना, वो मेरी मर्जी का है। आपको जो आपका दिल करे आप वो करो। खामोश जहर। माँ बाप का हाल ये है कि माँ कहती है कि बेटा ये चॉकलेट नहीं, ये चॉकलेट ले लो, तो नहीं नहीं नहीं, मुझे वही चॉकलेट चाहिए। यही हुआ ना, मेरी मर्जी नहीं। हमारे बच्चों के अंदर हमको ये डालना होगा, बेटे आपकी मर्जी नहीं, रब की मर्जी, मेरी भी नहीं, रब की मर्जी। अल्लाह जो चाहता है ना आपको वो करना है, मैं जो चाहती हूं वो नहीं करना है। ये रिश्तों को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है, माओ की है। क्योंकि वो बच्चे 3 साल तक किसके हाथ में होते हैं, माओ के हाथ में होते हैं ना। तब जाकर वो किसके हवाले होते, स्कूल्स के हवाले होते। अगर 3 साल तक ये रिश्ता मजबूत कर देते, अब्द और माबूद का ये रिश्ते के अंदर मजबूती पैदा कर देते, तो ये खामोश जहर उनके अंदर पैदा नहीं होता। आज हमारे बच्चे हमारी नहीं सुन रहे, वजह यही है। बच्चे को उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त जब हम कर उसको अल्लाह याद दिलाते ना, तो वो अल्लाह को याद रखकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला होता। शिकवे और शिकायतों से बाहर निकलिए। ये दुनिया
بہت وسیع ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحیح حدیث ہے نا، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت، اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوتی تو اللہ تم کو، یہ جو کتنے کافر ہے نا، اللہ ان کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا. کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی. اور اسی دنیا کے لیے ہم اپنے رب کو پس پش ڈالتے، ہم ہمارے رب کو بھول جاتے. پہلا رشتہ بنانے والے رب کا ہے، یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کا ہے. اور اس کے اندر جو دشمن بننے والے جو دو لوگ ہیں نا، ایک ہمارا نفس، اس کو ہرانا ہے، اور دوسرا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ڈر سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. آج ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں نا. آج لوگ کیا کہتے ہیں، ارے خرید لو، اپنی بات منانا ہے نا، لوگوں کو خرید لو. ایک کپ چائے کے لیے ہم ہمارے ایمان کو بدل دیتے، ایک پلیٹ بریانی کے لیے، گواہی دینے کے لیے سچ کو جھوٹ کو سچ میں بدل دیتے. یاد رکھو، ہمارے ساتھ کوئی رہے یا نہ رہے، ہمارے اپنے ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، ہمارے حق میں کوئی گواہی دے یا نہ دے، ہمارا کوئی اپنا ہو یا نہ ہو، یہ ایک رشتہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا. سورۃ البقرہ اٹھائیے آپ. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 28، آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وامواتا واحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ رب العالمین کا جو تعلق ہے نا ہم سے، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی تھا، جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی ہے، اس وقت بھی تھا، اس دنیا میں آئے تب بھی رہے ہے، اب اس دنیا کے بعد جب ہم خبر میں جائیں گے تب بھی رہے گا، اب خبر کے بعد جو محشر ہوگا وہاں پر بھی رہے گا. بقرہ آیت نمبر 28. اللہ کہتا ہے نا، تم اس کی بات نہیں مانتے ہو، کیف تکفرون باللہ، تم اس کا کفر کرتے ہو، اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہو، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے، تمہارے دکھ میں، تمہارے پریشانی میں، تمہارے غم میں، تمہاری بیماری میں، تمہاری خوشی میں، ہر چیز میں تمہارے ساتھ ہے. پہلا رشتہ. تو ہم کو سب سے پہلا رشتہ کس سے مضبوط کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ہماری زبانوں سے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اگر کسی کے لیے ہوگا تو کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہوگا. لوگوں کے لیے میں نہیں جیوں گی، چاہے لوگ کچھ بھی کہہ لیں. میں اپنے نہ گھر کے لیے جیوں گی، نہ اپنے شوہر کے لیے، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ اپنے سسرال کے لیے، نہ اپنے مائکے کے لیے. مجھے جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. مجھے مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. یہ ہے رشتہ جو ہمیشہ میرے اور آپ کے ساتھ رہے گا. ہم اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی وہ مشہور دعا. آج ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ ہماری آنکھوں کے آنسو بن گئے نا، ہے نا. دعا کیا کی تھی انہوں نے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ سے دعا کی تھی نا، اللہ میرے بیویوں کو، اگر بیویاں تو شوہر، اللہ میرے شوہر کو اور میرے بچوں کو کیا کرنا؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. آپ جانتے ہیں علماء اکرام اس دعا کے تعلق آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کب بنے گی، کب ان کے آنکھوں کو سکون ملے گا؟ علماء اکرام کہتے ہیں وہ اعین جو ہے نا، جو آنکھوں کا جو تذکرہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو تذکرہ ہے نا، اولاد یا شوہر یا ان کی بیویاں اس وقت ان کے لیے وہ ٹھنڈک محسوس کر سکتی ہے، ٹھنڈک ہو سکتی ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے دین کے کاموں میں اتنا آگے بڑھ بڑھ کر، بھاگ بھاگ کر محنتیں کرے، اور ان کو دیکھ دیکھ کر ہمارے آنکھ سے آنسو نکلے نا، تو اس کو کہا گیا کہ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ ہم کیا کرا رہے ہیں ہمارے بچوں کو دین کے لیے؟ ہم تو کیا سمجھ رہے دین کا کام ایک وقتیہ کام ہے، چلو کر لیا اور نکل گئے. نہیں، یہ دین کا کام ایک امپلائی کی جیسا نہیں ہے
یہ عبد کا ہے، ہمیشہ 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 کرنے والا یہ کام ہے. ہاں ہو سکتا ہے آپ کی دعوت سے کوئی آپ کی طرف آئے یا نہ آئے، آپ اللہ کی طرف بلا رہے، آپ کو اس وقت استقامت اختیار کرنی ہوگی. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 950 سال انہوں نے کیا کی، اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کی دعوت دی، دعوت اللہ کا کام کیا اور قبول کیا. کتنے لوگوں نے؟ 60 سے 70 لوگوں نے 950 سال دعوت دی اور قبول کتنے لوگوں نے کیا؟ 60 سے 70 لوگ. یعنی اگر حساب ڈالیں گے نا، ہر 12-13 سال میں ایک آدمی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بار اجتماع کرے، ارے لوگ نہیں آئے، چلو جان دے. 2 بار کرے، کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہو رہا، چلو جان دو، چھوڑ دو. 1 2 3 ہوتے ہماری پوری جو پٹ رہی تھی نا وہ نیچے آ جاتی، ختم، خلاص. نہیں، 950 سال، اللہ اکبر. استقامت کس کو بولا گیا؟ چاہے لوگ آئے یا نہ آئے، لوگ آپ کی باتوں کو سنے یا نہ سنے، آپ کو آپ کے کام کو جاری رکھنا ہے. آپ کام کس کے لیے کریں؟ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے کریں نا. جب تک ہم نہیں آئیں گے نا، ہماری اولاد نہیں آئے گی. یاد رکھنا، اولاد کو بھیجنا ہے نا تو ہم کو خود کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا. کیونکہ آخری اس دعا میں کیا بول رہے؟ متقین اماما، اللہ تو ہم کو متقیوں کا امام بنا. ہماری اولاد کو اور ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم کو کیا بنا؟ متقیوں کا امام بنا. متقی کس کو بولا جاتا ہے؟ متقی کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ نمازی، روزے دار، اللہ اللہ کرنے والا نہیں. متقی وہ ہے جس کے اندر جذبہ اور تڑپ پیدا ہو جائے اپنے آپ کو بدلنے کا، جو اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے گناہوں سے، جو روتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اکیلے میں، یہ ہے متقی. اگر آپ پہلے سے نمازی ہے، پہلے سے روزے دار ہے، پہلے سے نقاب پہننے والے، پہلے سے عبایا پہننے والے، تو پھر آپ کو متقی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا. نہیں، گناہوں کی دلدل سے اپنے آپ کو نکال کر خالص اللہ کے لیے کر لینا، یہ ہے متقی. اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے اس کی اہمیت جو گناہوں میں تھا اور واپس آیا اللہ رب العالمین کی طرف. آپ دیکھ لیجیے آج اسلام کی قدر، دین کا کام کرنے کی خواہش، جذبہ، تڑپ آج مسلمانوں میں کم، اور ریورٹ مسلم جو ہیں ان میں زیادہ ہے. پوری دنیا میں آج بیسٹ اسپیکر کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ ریورٹ اسپیکرز ہے. ریورٹ جو اسلام قبول کیے نا، وہ اسپیکر سے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بیسٹ اسلام کے اسپیکرز وہ مانے جا رہے ہیں. ہم بھائی برت مسلمان بن گئے نا، اسی لیے ہم کو اسلام کی اللہ رب العالمین نے یہ جو تحفے دیے نا ہم کو، قرآن کی شکل میں، بہترین دین کی شکل میں، اس کی آج ہم کو قدر نہیں ہے. واللہ آج اس کی قدر نہیں ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا اپنے آپ کو متقی بنائیں، متقیوں کا امام بنائے، تو اپنے آپ کو اپنا وقت کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے لیے صرف کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا. صرف وقتیہ طور پہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ. آپ کسی بھی کوشش میں اللہ رب العالمین کے لیے وقت لگا سکتی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کسی بھی طریقے سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتی ہے. تو یہ پہلا رشتہ ہے جو ہم سب کے لیے خاص ہے، پوری انسانیت کے لیے، صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 21. آپ اگر قرآن کی ترتیب دیکھیں گے نا، قرآن کی ترتیب جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، سورۃ الفاتحہ میں عبد کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب سورۃ البقرہ شروع ہو رہا تو اس کے اندر 3 گروہوں کا تذکرہ آیا سٹارٹنگ میں، ٹھیک ہے. کس کا آیا؟ مومنوں کا آیا، مشرکوں کا بھی آیا، کافروں کا بھی آیا، اور سب سے زیادہ کس کا آیا؟ منافقوں کا آیا. مومنوں کے بعد جو 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا نا، مشرک، کافر، منافق، ان کے بعد جو قرآن کا پہلا جو حکم آیا نا وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کا پہلا حکم ترتیب کے اعتبار سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب میرا اور آپ کا نہیں ہے، یا ایھا الناس کا ہے، پوری کی پوری انسانیت کا رب ہے. اب یہ عابد
عبد اور معبود کا جو رشتہ ہے نا وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، تمام انسانوں کا ہے. اور یہ رشتہ ہم سب کو، جتنے اس دنیا میں رہنے والے انسان ہیں نا، ان سب کو مضبوط کرنا ہے، ان سب کو. ٹھیک ہے، یہ پہلا رشتہ. دوسرا رشتہ جو ہمارے لیے لازوال ہے، لازوال تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے. دوسرا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے ساتھ رشتہ، نبی کا امتیوں کے ساتھ رشتہ. اللہ اکبر. یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ رشتہ ہم بنا تو لیتے ہیں، اپنی زبانوں سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن جب اطاعت کی بات آتی ہے تو سوری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوری، ہم آپ کی بات پہ عمل نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 128 اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ہم نے تم میں سے ایک نبی بھیجا جو تمہارے نقصان پر غمزدہ ہوتا ہے، تمہارے فائدے کا وہ حریص ہے، خواہش مند ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جائے، اور وہ تمہارے لیے رعوف اور رحیم بنا کر بھیجا گیا، شفیق مہربان بنا کر بھیجا گیا ایمان والے لوگوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے ساتھ رشتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کیا قربانیاں نہیں دی، صرف آپ اس کو یاد کر لیجئے. آج جو بچے کچے ایمان کے ساتھ آج ہم مسلمان ہیں نا، باقی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کی وجہ سے ہے. آج ہم تک جو اسلام پہنچا نا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن لے کر صرف پڑھتے بیٹھ جاتے نا، تو میں اور آپ آج مسلمان نہیں ہوتے. میرے اور آپ کے لیے پتھر کھائے، میرے اور آپ کے لیے خون بہایا، ہمارے لیے پوری مشکلات کا سامنا کیا، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دکھ، تکلیف، پریشانیاں سب کچھ اٹھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے، واللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم ان کا حق ادا کرنے والے بنے کچھ نہ کچھ، تو ان کی اطاعت کرنے والے بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے. صحیح بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی جاتی تھی نا، دعائے مستجاب. ہر نبی کو دعا دی جاتی تھی، اگر وہ دعا کر لیتا تو وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنے امتیوں کی شفاعت کے لیے اٹھا کے رکھا. اللہ اکبر. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہونے کے باوجود اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو احادیث ہے، کیا ہمارے لیے معنی رکھتی ہے؟ کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے اگر حدیث کے الفاظ آ جائے تو ہماری زبانیں آج خاموش ہو جاتی ہے، ہمارے دل اپنے ارادوں سے بے بہرا ہو جاتے ہیں. نہیں، حدیث ہے، اچھا حدیث ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. النکاح من سنتی بولا جاتا ہے نا، شادی کے کارڈوں پر لکھا جاتا ہے نا، النکاح تو ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، خاص نکاح تو وہ ہوتا ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوتا. النکاح من الشیطان ضرور ہوتا ہے وہ. آج ہماری شادیوں کے ذریعے سنتوں کا مذاق بنا دیا گیا. اللہ اکبر، واللہ مذاق. رام اور سیتا کی شادی میں بھی اتنا مذاق نہیں بنایا جاتا جتنا آج عبد الرحمن اور عبد الرحیم کی شادی میں مذاق بنا دیا جا رہا. کوئی پردے کا معاملہ نہیں، حالانکہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے پردے کا. کوئی سنتوں کی اہمیت نہیں. ہاں اہمیت ہے ہمارے رسم و رواج کی، نئے نئے کلچر کی، نئے نئے ٹریڈز کی، نئے نئے طریقوں کی. لڑکا اور لڑکی کا جب کو پسند کیا جاتا ہے نا، کیا کیا جا رہا؟ آمنے اور سامنے بٹھا کر پورے خاندان والے منتخب مار لیتے بن جا رہے رسم کے نام پر. کیا ہو گیا؟ میں اور آپ کس کی امتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابیات کو سامنے بٹھا دیتے اور تمام صحابہ کو سامنے بٹھا دیتے، پھر نقاب کی، حجاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. پھر شرائط کیوں بتائے؟ خاص طریقہ کیوں بتلایا؟ ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے نا. اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، کھانا کیسے، پینا کیسے، معاملات کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنا ہے، چلنا کیسے، پھرنا کیسے، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو بتلا دی، ہر چیز.
لیکن آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا ہر چیز خود کے مطابق ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے. ہم کو جو اچھا لگتا ہے ہم وہ کریں گے. یولو والی زندگی میں کئی بار تذکرہ کر چکی ہوں. یو لیو اونلی ونس, ہم ایک ہی مرتبہ زندہ رہتے نا, اسی لیے اپنا جو دل بولا وہ بس کر گزرو. آج ہماری بچیوں کا بھی یہی مسئلہ بن گیا, دل جو ورا نا بس وہ کرو, جو کھانا دل ورا کھاؤ, جو پہننا دل ورا وہ پہنو, چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو. یہ رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. پھر کیسی طرح پہ اللہ اکبر, جنت میں جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوگی, امتی امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. آئیں گے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, پھر اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائیں گے. وہ امت آج ان کی سنتوں کا مذاق بنا رہی. اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, جب بھی آپ کے سامنے کوئی صحیح حدیث آ جائے نا, فوری اپنے سر کو جھکا دو, وہاں پر فوری مان لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اور مان لینا یہ نہیں ہے کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے ایسا ہے کیا, نہیں, اپنی زندگی میں عمل میں لانا. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا, چاہے لوگ مانے یا نہ مانے, میرے خاندان والے مانتے یا نہیں مانتے, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لوگ کوئی ناراض ہوتے یا نہیں ہوتے, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اب خود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم سے تمام باتیں بتاتے تھے ہم کو. وہ باتیں کس کی تھی؟ اللہ رب العالمین کی ہے نا. تمام احادیث کیا ہے؟ وہی غیر مطلوع ہے نا, وہ بھی وہی کی ہی ایک قسم ہے, وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہی پیغام ہے. تو دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کے ساتھ؟ اپنی امت کے ساتھ. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے نا, ہر روز اپنے بیڈ پر جانے سے پہلے 1 منٹ کے لیے سوچنا ضرور, میرے نبی نے جو میرے لیے کیا, کیا میں نے اپنے نبی کے نام کو بلند کرنے کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا. کوئی عمل اگر نہیں کرتا ہے تو کیا میں اپنی زبانیں کھولتی ہوں بولنے کے لیے کہ یہ سنت کا صحیح طریقہ ہے اور یہ غلط ہے, ہم کو کیا کرنا ہے, ہم عمل کر لیے تو بس نا. نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اپنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم امتی ہے, لیکن دل میں منافقوں کا دل رکھتے ہیں. وہ دل ان کا ہوتا کس کا ہے؟ منافقوں کا ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے یہ دوسرا رشتہ یہ بڑا اہم ہے, جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, میرے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہنے والا رشتہ ہے. تیسرے رشتے کی طرف آئیے, کون سا رشتہ ہے تیسرا؟ نبی اللہ رب العالمین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانیت کا سب سے پہلا رشتہ ہمارے لیے کون سا ہے؟ ماں اور باپ کا ہے, والدین کا ہے. سورہ احقاف میں آئیے آیت نمبر 15. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین ہم کو خاص طور پر توجہ دلاتا ہے, تمام انسانوں کو کہتا ہے تم کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر رہا ہے. والدین میں بھی پھر بتایا گیا, ماں جو تم کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, وہ بوجھ کو سہتی ہے, تم کو پیدا کرتی ہے, تم کو پھر دودھ پلاتی ہے, تم کو پھر جوان کرتی ہے. اللہ اکبر. ماں باپ, اللہ نے خاص طور پر ہم کو حکم دیا ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کی اطاعت کرنا ہے؟ ہم کو ماں باپ کی, والدین کی اطاعت کرنا ہے. یاد رکھنا, والدین بوجھ نہیں ہے, والدین ہمارے گھر کی چھت ہے. اگر وہ نہ رہے تو پورا گھر پورا ویران ہو جائے. آج والدین کی قدر نہیں کی جا رہی. واللہ اسی وقت تک اہمیت ہے جب تک وہ ہمارے کام آئے, جب وہ کمزور ہو جائے, لاغر ہو جائے, پھر وہ بچے بھی کیا سمجھتے ہیں, اسی طرح جس طریقے سے گھر میں کوئی پرانا سامان ہو جس کو کونے میں ڈال دیا جاتا ہے نا, اسی طرح والدین کو آج ڈال دیا جا رہا. نعوذ باللہ. والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی اپنے آپ سے دور نہ کریں, ہمیشہ اپنے گھر کے دروازے اپنے بچوں کے لیے کھلے رکھیں. اور بچوں کے لیے چاہیے کہ بچے اپنے گھر کے دروازے نہیں بلکہ وہ گھر ہی والدین کا ہے. وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ گھر میں مجھ سے پہلے کس کا ہے؟ میرے والدین کا ہے. ماں اور باپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے.
ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اتنی بوڑھی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی, وہ اٹھ نہیں سکتی, بیٹھ نہیں سکتی, لیکن میں نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورا کا پورا حج کروایا, خانہ کعبہ کا پورا طواف کروایا, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ تو سمجھتا ہے کہ تو نے اپنے ماں کا حق ادا کیا؟ تیری ماں نے جو تجھے دودھ پلایا ہے نا, اس دودھ میں کا ایک خطرے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. اور ماں کی اہمیت واللہ ہم اسی وقت سمجھ سکتے جب ہم خود ایک ماں بنتے ہیں. ہم کو سب سے زیادہ ماں کی یاد تبھی آتی ہے جب ہم ماں بنتے ہیں نا, تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ماں کیا ہے. واللہ ماں اور باپ, آج ماں کے 1000 روپے کی دوائیاں لانا ہمارے لیے مشکل ہے. سوچیے وہ ماں کیسے آپ کی زبان سے نکلتے ہی ایک خواہش آپ کر دے اور وہ پورا کر دیتی. آج باپ کو 1500 روپے دینا مشکل ہے, وہ باپ کیسے آپ کو ہر مہینہ آپ کی اسکول کی فیس دے کر آپ کو پڑھاتا تھا. آج ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائے اور اگر ان کا اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے, اگر وہ بستر گیلا کر دیں تو ہم نہ جانے کیا کیا تانے کر دیتے, کیا کیا تانے کہہ دیتے, کیا کیا اپنی زبانوں پہ الفاظ نکال دیتے ہیں. ذرا یاد تو کرو, جب ہم چھوٹے تھے, ننھے سے, ہم بول نہیں سکتے تھے, جب ہم پیشاب کر لیتے تھے, چھوٹی عمر میں تھے, ہماری ماں وہی بستر پہ, کچے بستر پہ خود سو کر ہمیں سوکھے سے پسلایا کرتی تھی. جب خود ماں بنیں گے نا, واللہ اس چیز کا احساس ہوگا. اپنی ماؤں کی قدر کرو, اپنے باپوں کی قدر کرو, اپنے باپ کی قدر کرو. ماں اور باپ یہ دونوں بہت اہم ہیں, ان کی قدر کر لو. آج واللہ والدین کی قدر نہیں کی جا رہی. ضرورت کے سامان کی طرح ماں باپ کو سمجھا جا رہا ہے, جب تک ضرورت تب تک ہے ماں باپ, بس بوجھ سمجھا جا رہا والدین کو. وہ کیسے بوجھ ہو سکتے ہیں جو کہ جنہوں نے تمہارے بوجھ کو اٹھایا. اگر وہی ماں ہمارا بوجھ پیٹ میں نہ اٹھاتی تو ہم یہ دنیا کو دیکھنے والے بن پاتے. ہمارے لیے اندازہ کریے, 1 کلو کا اگر ہم وزن اٹھائیں گے نا, ہاتھ میں صرف اٹھا کے دیکھیے آپ, ایک دن اٹھا کے پکڑ کے رہیے, آپ رہ سکتے ہیں؟ 1 کلو کا وزن ہم ہمارے ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتے, وہیں پر وہ ماں 2 کلو 3 کلو 4 کلو کا وزن اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھا کے رکھتی ہے. یہ تکلیف. اللہ کے لیے اپنے والدین کی قدر کیجئے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین ماں اور باپ دونوں کی دولت عطا کرتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا تھا نا, ساروں خطا رو رہے تھے, بہت زیادہ رو رہے تھے. وہ لوگوں نے کہا اے حسن بصری تم تو علم رکھتے ہو, اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ تم تو جانتے ہو نا موت برحق ہے, مرنا ہے. تو حسن بصری رحمہ اللہ کے الفاظ کہتے جانتے ہیں آپ؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اے بدبخت, میں اسی لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی, میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ میرے جو 2 جنت کے دروازے تھے نا, میری ایک ماں اور میرا باپ, وہ میرا ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا, ایک دروازہ بند ہو گیا. میرے لیے اللہ کو راضی کرنے کا جو موقع تھا وہ ایک کم ہو گیا, اسی لیے میں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. ماں اور باپ, ماں کی اہمیت ہے تو باپ کی بھی اہمیت ہے. ماں آپ کو جو نرم کھانا بنا کر کھلاتی ہے نا, اس کھانے کو لانے والا کون ہوتا ہے؟ باپ. اللہ نے ہم کو دونوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا. اور یاد رکھنا, خاص طور پر خواتین, ہم یہ سمجھتی ہیں کہ شادی کے بعد ہمارے والدین جو ہوتے ہیں نا, ان کی خدمت کرنے کا حق کس کا ہے سمجھتے ہیں ہم؟ گھر کی بہوؤں کا ہم سمجھتے ہیں. نہیں, سوری, ان کا نہیں ہے, ان کی اولاد کا ہے. جو ماں باپ ہے نا, ان کی اولاد کا ہے, میرا اور آپ کا ہے, ان کے بیٹے اور بیٹیوں کا ہے, بہوؤں کا نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے باؤ کو نہیں پوچھ رہے, ہمارے اماں کو نہیں پوچھ رہے. نہیں, آپ کو پوچھنا ہے, آپ کے ماں باپ کو, آپ کو پوچھنا ہے. اگر آپ کے ماں باپ کمزور ہے تو آپ کو پوچھا جائے گا, آپ نے خدمت کیوں نہیں کی. اس معاملے میں ہم بہت کمزور ہوتے ہیں. یاد رکھنا, وہ ماں آپ کو پیدا کری, وہ بہو, گھر کی بہو کو اس نے جنم نہیں دیا. والدین والدین والدین.
ان کی کمزوری کو اپنے گھر سے نکالنے کا ان کو بہانہ مت بناؤ اللہ کے لیے. خوش نصیب ہے وہ گھر, بابرکت ہے وہ گھر, جو گھر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی نعمت سے اس گھر کو نوازا ہے. واللہ وہ گھر بہت بابرکت ہے. والدین والدین والدین, ماں باپ کو جھوٹ بولنا, ان کو تکلیف پہنچانا, ان کی اپنی زبان سے ان کو تانے دے دینا بہت آسان ہے, لیکن اگر اسی ماں اور باپ کی اگر آنکھ سے آنسو نکل جائے نا, اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ میرے اور آپ کی بربادی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یاد رکھنا, کبھی آپ اپنے آپ کو وجہ مت بنانا اپنے والدین کے آنکھ سے آنسو نکلنے کا, کبھی اپنے آپ کو اس کی وجہ مت بنانا. ہاں ان کو ٹھنڈک آپ دے سکتی ہے تو ضرور دینا, ان کے لیے خیر کے کام کر سکتی ہو ضرور کرنا, لیکن اللہ کے لیے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرنا. آپ جو کر سکتی ہے, جیسا کر سکتی ہے, جتنا کر سکتی ہے, اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق آپ کو آپ کے والدین کی خدمت کرنی لازم ہے آپ پر. آپ چھوٹ نہیں سکتی, بھاگ نہیں سکتی. شادی ہو گئی تو میرا شوہر, میرے بچے نہیں, پہلے وہ شوہر اور بچوں سے پہلا تعلق آپ کا کس کا تھا؟ والدین کا تھا. والدین, ان کی طبیعت کیسی ہے, ان کا دکھ کیا ہے, ان کا پریشانی کیا ہے, جا کر بیٹھنا, ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کو پوچھنا آپ کی طبیعت کیسی ہے. آپ دیکھو ان کو گولی اور دوا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ جا کر ان کے سامنے بیٹھ کر اگر وہ ایک دو اچھی باتیں کریں گے. طبیعت بحال ہو جائے کہ جب اولاد آ کر والدین کے سامنے بیٹھ کر بات کرتی ہے نا, دل خوش ہو جاتا ہے. قدر کر لو اپنے والدین کی, قدر کر لو. جب قدر نہیں کرتے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ناقدروں کو پھر وہ نعمت نہیں دیتا, چھین لیتا ہے ان سے نعمتیں. وہ اور یہ نعمت جس کے پاس نہیں ہے نا, آپ ان سے جا کر پوچھیے, یتیم بچوں سے جا کر پوچھیے کیا ہے یہ ماں باپ کی نعمت. آج ہمارے لیے ہر چیز زبان سے نکلتے ہی سامنے پیش کر دینے والے ماں باپ, اسی لیے ہم کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ماں باپ کی کمی کیا ہوتی ہے. کبھی یتیم خانے میں جاؤ, ان بچوں سے پوچھو, ان کا رہن سہن دیکھو, ان کے الفاظ دیکھو, ان کی تربیت دیکھو, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے پاس ان کو ٹوکنے والی ماں نہیں. آج ہم کو تکلیف ہوتی ہے نا, ارے آپ ہم کو بات بات پہ مت ٹوکو جی امی, ہے نا, آپ کو کیا معلوم جی اب کیا چل رہا سو. اللہ اکبر. نہیں, ہو سکتا ہے وہ علم کے اعتبار سے تھوڑا کم ہو, لیکن تجربہ میں ضرور وہ آپ سے زیادہ ہو سکتی ہے. یاد رکھنا, اپنی والدین کی قدر کرو. یہ تیسرا لازوال رشتہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد آئیے رحم کے جتنے رشتے ہیں نا, وہ تمام رشتے رحم کے رشتے. اب رحم کے رشتوں میں پہلے تو ماں باپ آ گئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد دادا دادی, نانا نانی, چاچا پھپھو تایا, یہ پورے رحم کے رشتے. خالو خالہ اور پھر ماموں, خالو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, خالہ اور ماموں یہ بھی رحم کے رشتے. بھائی اور بہن یہ بھی رحم کے رشتے ہیں. رحم کے رشتے, تمام رحم کے رشتے. اب اس کے اندر بہن اور بھائی کا رشتہ, آج آپ دیکھ لیجئے وراثت کی وجہ سے ایک بھائی دوسری بہن سے کیا ہوا, منہ پھیر کر پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اور ویسے ہی پڑے ہوئے, صرف دنیا کے مال کے لیے, دنیا کے ایک حق کے لیے. کمزور ہے نا, بھائی کمزور, اے اللہ بہت کمزوری, چلو ان کے پاس ہے کیا, کون چاہتے ہیں ان کے پاس. یاد رکھو بھائی اور بہن کا رشتہ کس نے بنایا؟ ترمذی کی حدیث ہے, اس کو محفوظ کیجیے آپ اپنے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, اگر تم کو مجھے ڈھونڈنا ہے نا تو تم مجھے اپنے کمزوروں اور ضعیفوں میں ڈھونڈو, کیونکہ ان کمزوروں اور ضعیفوں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. اللہ اکبر. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم ہمارے اپنوں پر خرچ کریں گے تو ہوگا کہ ہمارا ختم ہو جائے گا. نہیں, اگر آپ کے اپنوں کے لیے 1000 روپے خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے 5000 کا انتظام کر دے گا. یہ ہے آپ کو آپ کے بڑوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جو ضعیف اور کمزور جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے, آپ کی مدد کی جاتی ہے. اب یہ حدیث کو پورے جتنے بھی رحم کے رشتے ہیں نا ان سب پر رکھیے. بھائی اور بہن کا رشتہ, دادا اور دادی کا رشتہ, نانا اور نانی کا رشتہ,
اللہ اکبر. خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کو اللہ رب العالمین دادا دادی نانا اور نانی تمام نعمت اللہ عطا کر دے. خوش نصیب ہے وہ لوگ. آج کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے، کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر بات بھی کرتا تو اپنے مفاد کی بات کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بس ختم، وہیں پر خلاص. رشتہ نہیں، وہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، اسی لیے اپنا حق تو ادا کرو. بہن کمزور ہے تو اس کمزوری سے نکالنے کا حق اس پر کس کا ہے؟ ان بھائیوں کا جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے مال عطا کیا. آج بہنیں بھائیوں کی گھر آنے کے لیے ترستی ہے نا. میرا بھائی میرے گھر آئے، میرے گھر کا ایک گلاس پانی بھی پی لے تو بس کافی ہے. کہیں پر بھائی ایسے تو کہیں پر بہنیں ایسی ہے. اس ایک مال نے کیا کیا؟ ہمارے پورے رشتوں کو بگاڑ کے رکھ دیا. کمزور ہمارے رشتے ہو گئے. آج اگر ہم شادی میں جا رہے ہیں تو میت میں ہی جا رہے ہیں، ہے نا. دو ہی جگہ آج ہمارے اپنوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے ملاقات ہو رہی. اس کے علاوہ کیا کبھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم ہمارے اپنوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے نا. کوئی کام رہا تو جائیں گے؟ نہیں. آپ جائیے، خالی وقت جا کر دیکھیے وہ کس حال میں ہے. ہو سکتا ہے آپ کی وہ مدد کی منتظر ہو سکتا ہے آپ کے کچھ الفاظ کے وہ منتظر ہو، کچھ آپ کا خیال اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی مصیبت و پریشانی دور ہو جائے. آج کیا بولا جا رہا؟ اپنوں سے تو غیر بہتر ہے نا. یہ الفاظ ایک مسلمان کی زبان پر نہیں آ سکتے، واللہ نہیں آ سکتے، جس کے بھائی بہن سب کچھ ہو. نہیں. اللہ نے آپ کو اگر استطاعت کے قابل بنایا ہے نا، آپ اپنے حق کو ادا کیجئے. آپ کے حق کو ادا کیجئے. یہ بہت اہم رشتے، بہت اہم رشتے. وہ بھائی ہے نا، آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے گزرنے کے بعد بہنوں کا پورا انحصار کس پہ ہوتا ہے؟ بھائی پہ ہوتا ہے نا. اگر وہ بھائی بھی ان سے منہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ کون ہوگا ان کا؟ کون ان کے دکھ درد پوچھے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے، اپنی رضائی بہن شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، حلیمہ شیمہ ان کا نام آتا ہے. جب ایک غزوے کے موقع پر ان کی ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رضائی بہن تھی، صرف رضائی بہن. اللہ کے نبی نے اپنی پوری چادر نکالی اور بچھا دی. بہت کم موقع پر اللہ کے نبی نے اپنی چادر نکال کر بچھائی. اللہ کے نبی نے اپنے بہن کے لیے بچھائی. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ہمارے بھائیوں کی قدر کریں. ہم ہماری انا کی وجہ سے، ہماری دولت کی وجہ سے، ہمارے سسرالی تکبر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بھائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ گرا کر دیکھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. جس کے پاس دولت نہیں ہے نا، وہ معاشرے کا حقیر طبقہ ہم سمجھتے ہیں. نہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر تم کو مجھے ڈھونڈنا ہے نا تو اپنے کمزور، اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، اپنے کمزوروں میں اور اپنے ضعیفوں میں. بہت اہم حدیث ہے یہ، بہت اہم حدیث ہے. خطا تعلقی، رحم کے رشتوں سے خطا تعلقی رکھنا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ، چھوٹا گناہ نہیں ہے. مغفرت نہیں ہوگی ہماری اگر ہم خطا تعلقی کر کے اگر مریں گے. رحم کے رشتوں کو اگر کاٹ کے مریں گے، توڑ کر مریں گے. لازوال رشتے، یہ کبھی ختم ہونے والے رشتے نہیں ہیں. یہ اللہ نے بنائے یہ رشتے. ہمارے اپنوں کے ساتھ، ہے نا، ہمارے خالہ کے ساتھ، ہمارے ماموں کے ساتھ، ہمارے چاچا کے ساتھ، ہمارے تایا کے ساتھ، ہمارے پھپھو کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ. یہ کون سے رشتے؟ لازوال رشتے ہیں یہ. ان رشتوں کو کبھی زوال آنے والا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے. ان کا حق ادا کرنا ہم پر لازم ہے. یاد رکھنا لازم ہے ہم پر. اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ بالکل ان کو دینے والے بنے. اور اگر اللہ نے نہیں دیا تو اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ مجھے دے تاکہ میں ان کا حق ادا کروں. یہ مت سوچنا ان کے پاس ہے مگر انہوں ہمارے کو نہیں دیتے، انہوں اپنا حق ادا نہیں کرتے. نہیں، آپ اپنا کتنا حق ادا کرتی ہے یہ اہم سوال ہے. آپ اپنے رشتوں کو کتنا نبھاتی ہے؟ آپ کے نزدیک آپ کے اپنوں کی کیا اہمیت ہے؟ آج ہمارے یہاں انڈیا میں ہم کو ہمارے اپنوں کی اتنی سمجھ اور پرکھ نہیں ہوتی. جب ہم باہر آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں نا، وہاں پر یاد آتے ہیں ہمارے اپنے سب. جب انسان اکیلا تنہا ہوتا ہے نا، تب یاد آتے ہیں اس کو اپنے پورے.
لوگوں کے درمیان ہے نا، اس لیے اس کو اس کی قدر نہیں ہے. اور واقعی انسانی فطرت آج ہماری یہی ہو گئی نا، جو نعمت اس کو دی گئی اس نعمتوں میں جب وہ ہوتا ہے تو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. جب وہ نعمتوں سے دور کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ نعمتیں اس کو یاد آتی ہے. تو اللہ کے لیے اپنے جو رشتے اللہ نے آپ کو دیے ہیں نا، ان رشتوں کی قدر کریں، جو رشتہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور قطع تعلقی ہرگز مت کیجیے، رشتوں کو ہرگز مت توڑیے. جس سے اگر قطع تعلقی ہو گئی فوراً جائیے اور معافی مانگیے اور اپنے رشتے کو بہترین کر لیجیے. ہماری مغفرت نہیں ہوگی. رحم ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے عرش سے لٹکا ہوا ہے. کیا کہا اس نے؟ اے اللہ جس نے مجھے کاٹا تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے، اور جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے. ہم اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائیں گے اگر ہم قطع تعلق ہی کریں گے. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے جاؤ گھر میں بیٹھ جاؤ، کھاؤ پیو ہنسی مذاق کرو، نہیں. آپ جاؤ، دیکھو، ملو، خیر خیریت پوچھو، جو آپ ان کے لیے کر سکتے کرو اور پھر چلتے بنو. کم از کم جاؤ تو صحیح، ملو تو صحیح، بات تو کرو. اب جانے آنے کا بھی اگر ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، فون نمبر تو ہے، فونوں تو ہے نا. آج کل کتنا بھی ڈسٹینس ہو جائے ہمارے لیے آسان ہے نا. فون پہ تو بات کرو، سلام خیر خیریت اتنا تو پوچھ لو کم از کم. ایک کال، آپ ایک دن بھی ڈیسائیڈ کر لو کہ اس دن میں میرے پورے خاندان والے کے ساتھ انشاءاللہ فون کروں گی، ان سے بات کروں گی، ان کی خیریت پوچھوں گی. آپ دیکھیے آپ جس کو کال کرتے ہیں نا وہ آپ کو یاد رکھیں گے. وہ آتے نہیں لیکن ہاں خیر خیریت ضرور پوچھتے ہیں. فون کریے، بات کریے، اور ان لوگوں سے تو ضرور بات کریے جس کا ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی کھٹک موجود ہو. ٹھیک ہے؟ بھاوج کا ننند کے ساتھ ہے نا، دیورانی کا جیٹھانی کے ساتھ، بہو کا ساس کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ. یہ جو رشتے ہیں نا یہ بڑے کمزور رشتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اور یہ رشتے اللہ رب العالمین نے اچھا کیا، اللہ نے بنائے یہ رشتے، ہم نے اپنے آپ سے نہیں بنائے. تو جو رشتے بھی اللہ نے دیے ہیں ان رشتوں کی قدر کیجیے اور ان کا حق ادا کرنے والے بنیے، حق ادا کرنے والے بنیے. اس کے بعد میاں اور بیوی کا رشتہ. سسرال ایک بہت بڑی نعمت ہے، معلوم ہے آپ کو؟ بہت بڑی نعمت ہے. انشاءاللہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. سورہ رعد کی آیت نمبر 21 سے لے کر 24، 21 سے لے کر 24 تک سسرال ایک نعمت. انشاءاللہ میں میرا لیکچر انشاءاللہ رکھوں گی انشاءاللہ. بہت بڑی نعمت ہے یہ بھی. میاں اور بیوی کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے نا، میاں اور بیوی کا رشتہ، اس کی بھی قدر کیجیے. ایک شوہر کو چھوڑ کے دوسرا ہما کو مل جائے گا، دوسرے کو چھوڑ کے تیسرا ہما کو مل جائے گا. جو آج ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ چل رہا نا، اللہ کے لیے اس ٹرینڈ کو روکیے. ایک پسند نہیں آیا تو دوسرا پسند آئے گا، دوسرا نہیں آیا تو تیسرا پسند آئے گا. نہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی عورت قلا لیتی ہے یا اس کو طلاق دی جاتی ہے تو یاد رکھنا اس پر جنت حرام ہے، بغیر کسی عذر کے. نہیں، دل نہیں بول رہا اب آپ کے ساتھ رہنا تو دل بولا تو آپ نکاح کرے نا. نہیں، حرام، جنت حرام ہو جاتی ہے ان کے اوپر بغیر کسی شرعی عذر کے. کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر طلاق دیا جا رہا، اس کے باوجود بھی اگر خلا لیا جا رہا تو ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے. یاد رکھنا جنت حرام ہے. اگر شوہر دیندار نہیں ہے، آپ دیندار ہے، آپ لائیے، دین کی طرف لا سکتی ہے، آپ اچھے اخلاق کے ذریعے ان کی رہنمائی کر سکتی ہے. اخلاق بہتر ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوتاہی ہے، آپ آہستہ آہستہ ان کو ان کی رہنمائی کر سکتی ہے، لا سکتی ہے. آپ کیا نہیں ہو سکتا مجھے بتائیے؟ دعاؤں سے کیا نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. بس آپ کو استقامت کے ساتھ وہ کام کو جاری اور ساری رکھنا ہے. اخلاق کچے ہیں تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ ضرور دین پر آئے گا. یاد رکھنا ضرور وہ دین پر آئے گا. اور جس کے اخلاق صحیح نہ ہو تو اس کی دین پر آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم کو کسی لڑکے کے اخلاق سمجھ میں آ جائے، اگر اس کے اخلاق اچھے ہو تو کیا کرو؟ فوری نکاح کے لیے آگے بڑھ جاؤ. اس کے اندر شرک نہیں ہے، اس کے اندر بدعات نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، دین کے علم کی کوتاہی ہے، آگے بڑھ جاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے تو ماحول اور معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اخلاق اگر اچھے تو آگے بڑھ جاؤ نا. ہمارے پاس دینی لوگوں کا ایک معیار بن گیا، دنیاوی لوگوں کا ایک معیار بن گیا. دنیاوی لوگ یہ نہیں بول رہے کہ ہم کو داڑھی والا ٹوپی والا مول صاحب نہیں ہونا، اور دینی
लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे को ये पैंट शर्ट वाला ये आदमी नहीं होना। दाढ़ी वाले को क्या समझते आज हम? सबसे बड़ा कमीना, निकम्मा, बदअखलाक, उसी को समझते ना, नऊज़ बिल्लाह। जो क्लीन शीट कर लेके आता ना उसको हम अच्छा समझते, अरे क्या खूबसूरत है, दाढ़ी है तो ये दाढ़ी छोड़ लिए। नहीं, अखलाक, हीरा आपके अखलाक है, याद रखना। उसकी चमक उन्हीं लोगों को महसूस हो सकती है जो वाकई हीरे को परखना जानते हैं। अखलाक, अगर उसके अंदर शिरक नहीं है, बिदाअत नहीं है, अखलाक अच्छे, हाँ वो माली तौर पे कमजोर है, चलेगा। वो रिस्क उसके पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए, आपकी डिमांड के मुताबिक नहीं है तो भी चलेगा। अल्लाह इस निकाह के बाद क्या करेगा? बरकतें डालेगा। अल्लाह का वादा है ना, अल्लाह का वादा है। मियाँ और बीवी का रिश्ता ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। हमको सिर्फ ये हमारे दिमाग में नहीं रहना कि हमारा शौहर ही हमारा हक अदा करना, हमको भी उसका हक अदा करना है ना। नहीं, उन्होंने करना, सब करना, आपका भी कुछ हक है, आपको भी कुछ हक दिए गए अदा करने के। जब आप वो हक अदा करेंगे तभी क्या होगा? जब दो सही पहिए अगर होगी तो तभी क्या होगी? वो गाड़ी आगे बढ़ेगी सही तरीके से। मियाँ और बीवी क्या है? हमारे माशरे की गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों सही तो गाड़ी अच्छे से सही चलेगी। ठीक है, उसके बाद की जो रिश्ते हैं ना वो दीनी रिश्ते, दीनी रिश्ते लाजवाल होते, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुनियाद पर बनाए जाते, जो आज मेरे और आपके लाजवाल रिश्ते। ठीक है, तो ये कुछ रिश्ते इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान रख रही थी। इन तमाम चीज़ों का मकसद यही था कि सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा करने वाले बनाए। रिश्ता जब बनता है ना, रिश्ता जो होता है ना, उसका हक अदा करने के लिए बताया जाता है। ठीक है, अब मेरा और आपका जो रिश्ता है वो दीनी रिश्ता है, तो हम हमारे जो दीनी जो हुकूक होंगे वो हम एक दूसरे से अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो रिश्ता है उसका हक अदा करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिश्ता है वो उनका हक अदा करेंगे, माँ बाप का जो रिश्ता है उसका हक अदा करेंगे, भाई बहनों का रिश्ता। अब जितने रिश्ते मैंने आपको बताए वो तमाम की तमाम रिश्ते बताए किस लिए? जो हम उनके हकों की अदायगी में जो कोताहियां कर रहे हैं ना, उनको अदा करने वाले बने। और याद रखें, एक आखिरी और फाइनल बात मेरी, हमेशा याद रखें, अपने जहनों में हमेशा इस चीज को रखना, जितने रिश्ते और उनके हुकूक मुझे दिए गए ना, उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। मैं अगर अपने हक को अदा करने वाली बनूंगी तो फिर मुझ पर कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ दूसरों पर सवाल करने वाली बनूंगी तो फिर मेरा हक कोई अदा नहीं करेगा। रिश्तों के ताल्लुक से इस बात को हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। मुझे जो मेरे रब ने रिश्ता दिया है ना, मुझे उसका हक अदा करना है बस। लाजवाल, कभी खत्म होने वाले रिश्ते नहीं है। लिहाजा खता रहमी करना या अपने आप को उनसे हमेशा के लिए तोड़ लेना, उनका हक अदा ना करना, ये तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का सबब बन सकते हैं। और हम मोमिन कभी नहीं चाहते कि हमसे हमारा रब नाराज हो, कभी नहीं चाहते। अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह ने जितने हमको हक दिए, जितने रिश्ते दिए ना, उन सबको हमको अदा करना है। और जब हम अदा करेंगे, अल्लाह की रजा के ही अदा करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह इस बात की उम्मीद होगी और गारंटी होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने हक हमने, जितने हुकूक हमको दिए, जितने रिश्ते हमको दिए और हमने अदा कर दिया, तो उसके बदले इंशाअल्लाह हमको अल्लाह की रजा जरूर मिल जाएगी। और जब अल्लाह की रजा मिल जाएगी तो हमारा आखिरी ठिकाना क्या है? जन्नत। जन्नत के लिए तो इतनी मेहनतें करनी है ना, सब कुछ जो करना है किसके लिए करना है? जन्नत के लिए तो करना है, जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। तो जब भी अपना हक अदा करे ना, अपनी जन्नत को अपने जहन में लाना, खता रहमी करने से पहले अपनी जन्नत को जहन में लाना, सिला रहमी करने वाले बन जाओ, ये तमाम हुकूक को अदा करने वाले बन जाओ। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सबसे पहले अल्लाह का हक अदा करने वाले बना दे, अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने वाले बना दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने वाले बना दे, अपने वालिदैन के हुकूक अदा करने वाले बना दे, हमारे भाइयों और बहनों के हुकूक अदा करने वाले बना दे, तमाम हुकूकुल इबाद को हमको अच्छे तरीके से अदा करने वाले बना दे। आमीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को
اطاعت کرنے والے بنا دے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنا دے. دین کی تمام باتیں سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین ہم کو ہماری عملی زندگی میں اختیار کرنے والے بنا دے. آمین. ہر کام اللہ ہم کو تیری رضا کے لیے کرنے والا بنا دے. خالص اللہ تیری رضا کے لیے ہم کو چن لے, تیری رضا کے لیے ہم کو ہر کام کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.